حمد و سلام نحو میر درس نمبر 4۔ آج کی اس فصل میں ہم بیان کرنے لگے ہیں مرکب غیر مفید اور اس کی اقسام اور اس کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق کچھ اعراب۔ بداں کے مرکب غیر مفید آنس کے چون قائل بران سقوط کند سامع را خبرے یا طلب حاصل نشود و آن بر سے قسمست۔ جان تو کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرتا ہے یا کرے سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر آپ مرکب مفید کی تعریف کا عکس کریں تو مرکب غیر مفید کی تعریف بنتی ہے، یعنی جب بولنے والا بات بولے ختم کرے تو سامع کو، سامنے سننے والے کو کوئی خبر کوئی طلب معلوم نہ ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں جی۔ اول مرکب اضافی چون غلام زیدن جزو اول را مضاف گویند و جزو دوم را مضاف الیہ۔ پہلی قسم مرکب اضافی ہے، یہاں پر انہوں نے اس کی تعریف نہیں کی، صرف مثال بیان کی ہے اور اجزاء بیان کیے ہیں اور اعراب بیان فرمایا ہے۔ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک چیز کی طرف نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے، جیسے غلام و زید۔ اب غلام کی نسبت زید کی طرف یہ، اس کا جزو اول جو ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جزو دوم جو ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، انہوں نے فرمایا مجرور ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہا ہے کہ مکسور ہوتا ہے۔ مکسور اور مجرور میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جی ضمہ فتحہ کسرہ، اور ایک ہوتا ہے جی رفع نصب جر۔ رفع نصب جر جو ہے، رفع نصب جر یہ اعراب بتانے کے لیے آتا ہے، اور ضمہ فتحہ کسرہ یہ زیر زبر پیش بتانے کے لیے آتا ہے۔ اگر یہاں مکسور کہتے تو زیر لازم آ جاتی، لیکن انہوں نے کہا ہے مجرور، یعنی کہ حالت کوئی بھی ہو، یعنی کہ اس پر زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی ہو، حالت اس کی جری ہوگی۔ دوم مرکب بنائی و او آنس کے 2 اسم را یکے کردہ باشند و اسم دوم متضمن حرف باشد احد عشرۃ تسعۃ عشرہ۔ دوسری قسم مرکب بنائی وہ ہے کہ جس میں 2 اسموں کو ایک کیا گیا ہو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ متضمن حرف ہو، وہ کسی حرف کو اپنے اندر ضم کیے ہوئے ہو، اور جیسے مثال دی احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، کہ دراصل احد و عشر و تسعۃ و عشر تھا، یہاں واو جو ہے یہ عشر اس کو متضمن کیے ہوئے ہے۔ و اورا واو و اورا حذف کردہ ہر 2 اسم را یکے کردند۔ یہاں واو کو انہوں نے حذف کیا، واو را حذف کردہ ہر 2 اسم را یکے کردند، واو کو حذف کر کے اور دونوں اسموں کو انہوں نے ایک کر دیا۔ ہر 2 جزء مبنی باشند پر فتح الا اثنا عشرہ، کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا جو ہر جزء ہے، دونوں اجزاء ان کے مبنی بر فتح ہوتے سوائے اثنا عشرہ کے، کیونکہ اثنا عشرہ میں کہ جزء اولش مورب است، کہ اثنا عشرہ کا جو جزء اول ہے وہ مورب ہوتا ہے، اس کا اعراب عامل پر موقوف ہوتا ہے۔ سو مرکب منو صرف و او آنس کے 2 اسم را یکے کردہ باشد، اس میں دوم متضمن حرف نباشت چوں بال بق و حضر موتو۔ مرکب منو صرف وہ ہے کہ 2 اسم کو ایک کیا گیا ہو اور اس میں دوم جو ہے متضمن حرف بھی نہ ہو، اس میں تھا متضمن حرف ہو، اس میں متضمن حرف نہ ہو، جیسے بال بکو، بال اور بکو یہ دو الفاظ تھے، 2 حروف تھے، 2 الفاظ تھے جن کو ایک کیا گیا ہے، 2 اسماء تھے جن کو ایک کیا گیا ہے۔ بال علیحدہ اسم تھا، بکو علیحدہ اسم تھا، ان کو ملا کر ایک کیا گیا۔ حاضرہ علیحدہ اسم تھا، موتو علیحدہ اسم تھا، ان دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا۔ تو
یہ متضمن حرف بھی نہیں ہے، کوئی حرف ان کے اندر متضمن نہیں ہے، متضمن نہیں ہے کہ جزو اول مبنی باشد بر فتح بر مذہب اکثر علماء و جزم دوم مورب، اکثر علماء کے نزدیک ان کا جزو اول جو ہے مبنی بر فتح ہوتا ہے اور جزو دوم جو ہے وہ مورب ہوتا ہے، یعنی جاء بعل بکو رأیت بعل بکا مررت ببعل بکن رأیت ببعل بکا، اس میں ایک اور کلام بھی ہے جس وجہ سے اس پر جو ہے نا وہ زیر اور تنوین نہیں پڑیں گے۔ مورب بداں کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، اور مورب دوسری اور جزو دو مورب ہوتا ہے، جان تو کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، جان تو کہ جزو جملہ ہوتا ہے، مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک فائدہ بیان کیا ہے بداں کے سے، پیچھے جو بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے مکمل کر کے یہاں ایک فائدہ بیان فرمایا ہے کہ مرکب مفید ہمیشہ جزو جملہ ہوتا ہے، تنہا جو ہے وہ معنی کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا، جیسا کہ تعریف سے ہی واضح ہے۔ اور یہاں انہوں نے مرکب غیر مفید مطلقاً کہا ہے، یعنی کہ اس کی تینوں قسمیں داخل ہیں، مرکب منصرف بھی، مرکب بنائی بھی، مرکب اضافی بھی، تینوں جو ہے یہ جزو جملہ ہوتے ہیں، تنہا یہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتے، جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، اندی احد عشر درہمن، میرے پاس 11 درہم ہے، وجاء بالا بکو، اور بالا بکو آیا۔ یاد رکھیے مرکب غیر مفید کی اور بھی کئی اقسام ہیں جیسا کہ حواشی میں بتایا گیا ہے، لیکن ان پر ہم بعد میں کلام کریں گے، فی الحال ہم اصل کتاب کی عبارت پر اکتفا کریں گے۔ اگلی فصل ہے جی بداں کے، اگلی فصل کو ہم نے عنوان کیا دیا تھا، نحوی اجراء کے طریقے کے بیان میں، نحوی اجراء کے طریقے کے بیان میں۔ فصل بداں کے ہیچ جملہ کم تر از دو کلمہ نباشت، لفظاً چون ضرب زید و زید قائم، یا تقدیراً چون ادرب کے انت درو مستتر است و عظیم بیشتر باشد و بیشتر راحت نیس۔ فرما رہے ہیں کہ جان تو کہ کوئی بھی جملہ دو کلمات سے کم نہیں ہوتا، چاہے وہ دو کلمات لفظاً ہوں یا تقدیراً۔ لفظاً تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ ضرب زید زید قائم، ظاہر ہے لفظاً ہے۔ تقدیراً یعنی لفظوں میں نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس کا وجود ہو، جیسے ادرب صرف کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ادرب کے اندر انتا ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی کلام بھی کیا جائے گا۔ ضمائر کے مستتر ہونا، اس میں پھر بعض ضمیریں وجوبی طور پر مستتر ہوتی ہیں، بعض جوازی طور پر مستتر ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ ماضی کی گردان میں بھی اور مضارع کی گردان میں بھی نقشے کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ ضمائر کا جو ہے نا یہ کیا کہانی ہے، بعض بارز ہیں، بعض جو ہے وہ مستتر ہیں، بعض ظاہر ہیں، کہ انت درو مستتر است و عظیم بیشتر باشد و بیشتر را حد نیست، و عظیم بیشتر باشد و بیشتر را حد نیست۔ پیچھے چونکہ انہوں نے بات کیا نا کہ کوئی جملہ دو کلمات سے کم نہیں ہوتا، تو یہاں یہ فرما رہے ہیں وہ عظیم بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ ہوتا ہے، دو سے زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، وہ بیشتر را حد نیست، اور بیشتر کی زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، دو سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ بداں کے چون کلمات جملہ بسیار باشد، اب یہاں سے نحوی اجراء کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ انہوں نے مختصر ترین بیان فرمایا ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے جب شرح و میت شروع کریں گے تو اس کی ابتدا میں آپ کو ہم جو ہے نا ترکیبی قواعد بیان کریں گے، یعنی کہ سوالات کی صورت میں اسم کے متعلق کیا سوال کرنے ہیں، فعل کے متعلق کیا سوال کرنے وغیرہ وغیرہ۔ چون کلمات جملہ بسیار باشد، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمییز باید کردن۔ فرماتے ہیں کہ جب جملہ کے کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل و حرف کو ایک دوسرے سے تمییز کرنی چاہیے،
و نظر کردن، اور نظر کرنی چاہیے کہ موربس و مبنی و عاملس یا معمول. تو نظر کرنی چاہیے کہ مورب ہے کہ مبنی ہے، عامل ہے کہ معمول ہے. یہ آپ تب جان سکتے ہیں کہ جب آپ ان کی تعریفوں سے واقف ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا بیان آگے آئے گا. و باید دانستن، اور سمجھنا چاہیے کہ تعلق کے کلمات با یک دیگر چگون است، کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، تاکہ مسند و مسند الیہ پیدا ہوں یعنی ظاہر ہوں، اور جملہ کا معنی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ معلوم ہو سکے. یہ تھی جناب انہوں نے بیان فرما دیا مختصر ترجمہ کرنے کا، ترکیب کرنے کا طریقہ، کہ جناب پہلے آپ کلمات کو پہچانیں، اسم و فعل و حرف میں سے دیکھیں، پھر آپ اس کو نظر کریں عامل ہے کہ معمول ہے، پھر آپ دیکھیں کہ مورب ہے کہ مبنی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کلمات کا تعلق کیا ہے، تاکہ مسند و مسند الیہ آپ پر واضح ہو جائیں. جب واضح ہو جائیں گے مسند و مسند الیہ، اور ان قوانین کو اور تراکیب کو آپ مد نظر رکھ کے ترجمہ کریں گے، تو ترجمہ تحقیق کے ساتھ واقع ہوگا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں الترکیب تحت المعنی والمعنی تحت الترکیب، کہ ترکیب معنی کے تحت ہوتی ہے اور معنی ترکیب کے تحت ہوتا ہے. جب ترکیب درست ہوگی تو معنی درست ہوگا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی کو جو ہے ہم دیکھ کر جو ہے نا وہ ترکیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. ھذا ھو المرام.